اللہ اللہ کہنا ہے جب اللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم بزرگ عزیز دوست اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 روزے، 7 تراویح، 8 پارے قرآن پاک پڑھنے اور سننے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے۔ کل جو بات چل رہی تھی، بات تو بہت لمبی چوڑی ہے، آیتیں بھی بہت ہیں، احادیث بھی بہت ہیں۔ میں ایک قصہ سناتا ہوں۔ یعنی غیروں سے دلی لگاؤ، دلی محبت حرام ہے۔ اسلام نام ہے اسلام کی ساری چیزوں کو اپنانے کا۔ اسلام میں سے ایک چیز سے بھی اگر دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی، عمل نہیں، دل میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں پارے 5 کے آخر میں، انکم اذا مثلہم، پارے 6 میں پونا پارے میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور حدیث من تشبہ بقوم فهو منهم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پارے 5 میں والمحسنات کے آخر میں، ایبتغون عندهم العزة فإن العزة للہ جميعا۔ دیکھو، غیروں کو اپنا کر، غیروں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے، غیروں کے محبت کو دلوں میں اپنا کر تم کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں۔ ایسا ہے تو تم انہی کے ساتھ ہوں گے، انکم اذا مثلہم، ایسی صورت میں تم انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور پارے 6 میں اور بھی آیتیں ہیں، قرآن کے آخر تک بھی ہے، شروع سے ہے، کیا وَمَن يَتَوَلَّهُم، جو بھی غیروں سے دلی لگاؤ پیدا کرے گا وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ قصہ سناتے ہیں۔ حضرت جب قصہ سناتے ہیں تو وہ قصہ معتبر ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے۔ یہ قصہ میں بارہا بیانوں میں کرتا ہوں، سناتا ہوں، تو بعض لوگ بیان ختم ہونے کے بعد آ کر بولتے ہیں حضرت کعبۃ اللہ شریف میں بھی امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں، مسجد نبوی میں بھی یہ بیان ہوتا ہے، یہ قصہ سنایا جاتا ہے۔ یعنی قصہ کے صحیح ہونے پر یہ سب دلیل ہے۔ قصہ کیا؟ قصہ سنانے والے کا نام ہے شیخ دہان، مکہ مکرمہ میں ایک خطیب تھے، وعظ بیان کرنے والے، دینی بات لوگوں کو سنانے والے، مقرر۔ ان کا انتقال ہو گیا۔ مکہ مکرمہ میں جب مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، جنت البقیع میں اسے دفناتے ہیں، ایک ہی قبرستان ہے مکہ مکرمہ۔ مدینہ منورہ میں ایک ہے، اس کا نام جنت البقیع، اس کا نام جنت المعلی۔ شیخ دہان کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے دفن میں میں بھی شریک تھا۔ دفن ہو کر ہم لوگ آ گئے تو میری قیمتی چیز میرے جیب سے نکل کر قبر میں گر گئی۔ پریشان ہوا، لوگوں کو سنایا میری بڑی قیمتی چیز گر گئی ہے، مجھے اٹھانا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے اجازت نہیں دیا، پھر ایک مجمع پہنچا، کہا ٹھیک ہے، اب یہ قصہ گھنٹے کا ہوگا، 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 5 گھنٹے کا، گھنٹوں کا حساب ہے۔ قبر کھودی گئی
تو تھوڑی ہی دیر میں ایک باکس رکھا ہوا ہے، ایک باکس ہے، حضرت کو جو دفنائے تھے باکس میں نہیں، وہ تو کفن پہنا کر ویسے ہی رکھتے ہیں۔ یہ باکس سسٹم کرسچن کا ہے، عیسائیوں کا ہے۔ سب کو تعجب ہوا، یہ کیا ہے؟ ابھی ہم نے دفن کیا ہے حضرت کو، یہاں باکس رکھا ہوا ہے۔ سب نے کہا بھئی اسے کھولنا ہے، دیکھنا ہے کیا ہے۔ مست کھولے تو دیکھا اس میں ایک نوجوان حسین لڑکی ہے۔ شیخ دہان کہتے ہیں اس لڑکی کو میں پہچانتا ہوں، یہ فلاں کی بیٹی ہے، جو مکہ مکرمہ میں نہیں کہیں دور کی ہے ایک جگہ۔ شیخ دہان کہتے ہیں مجھے آدھی بات سمجھ میں آ گئی، پھر دفن کر دیے، ویسے بند کر دیے۔ میں سیدھے چلا اس کے گھر، اس بچی کے باپ کے گھر کو پہنچا۔ عیسائیوں میں جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جب کوئی بڑا انتقال کر جاتا ہے تو کالی جھنڈی لگاتے، تو گیا تو دور سے نظر آیا اس کے گھر میں کچھ لگا ہوا ہے، تو اس کی علامت ہے یہاں کوئی انتقال ہوا ہے، ایک دن 2 دن پہلے۔ بہرحال گیا تو وہ دیکھ لیا، پہچان لیا، دونوں میں پہچانت تھی۔ تو تھوڑی دیر میں پوچھا بچی کہاں ہے، بچی کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو انتقال کر گئے۔ کب؟ 2-3 دن ہو گئے۔ اچھا، کہاں ہے قبر اس کی؟ چلو جائیں گے، قبرستان چلے گئے۔ کہا یہی قبر ہے۔ تو انہوں نے شیخ دہان نے کہا مجھے اجازت دو، میں ذرا کھود کے دیکھتا ہوں۔ کسی بھی مذہب میں دفن کرنے کے بعد کھولنا بہت بڑا جرم ہے۔ وہ مانا نہیں، بہت سمجھایا تو آخر تک جب نہیں مانا تو قصہ سنا دیا کہ میں مکہ مکرمہ سے آ رہا ہوں، وہاں ایک بڑے مولوی صاحب، مقرر صاحب، خطیب صاحب، واعظ شیری بیان، پتہ نہیں کیا کیا القاب ہوتے ہیں بیان، ان کو دفن کر کے آیا۔ میری ایک چیز گم ہو گئی تو وہاں بھی اجازت نہیں دی، مشکل سے اجازت ملی۔ یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے، لوگوں کو دکھانا ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے کھودا تو تمہاری بچی کی لاش وہاں ہے یا نہیں ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں، اس لیے چاہتا ہوں کھودوں۔ کہا آؤ کھودیں گے۔ ان کو یقین ہی نہیں آیا ان کی بات پر۔ جب کھودا تو وہ مقرر صاحب کی لاش یہاں رکھی ہوئی، مقرر صاحب کی لاش میت اس قبر میں رکھی ہوئی۔ اب یہ کہتے ہیں مجھے آدھی بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ کبھی میں ان سے ملتا تو وہ یہ بچی جو وہاں پر مجھ سے چھپ کر اسلام سے متعلق کچھ باتیں سوالات کرے گی، یعنی اسلام سے اسے بڑی دلچسپی تھی، محبت تھا، پیار تھا۔ اب یہاں سے صرف مکہ مکرمہ پہنچا۔ اب مقرر صاحب کی بیوی ہی سب سے زیادہ مقرر صاحب کو جانتی ہے۔ لوگ کیا جانتے ہیں؟ لوگ تو دیکھتے ہیں یہ داڑھی ہے، جبہ ہے، اچھا بیان کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، غش ہو جاتے ہیں، تو بڑے مولوی صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپانے والے۔ تو گھر گئے تو بیوی سے کہا کہ مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ کہا کیا؟ آپ کے شوہر سے متعلق کوئی بات ایسی ہو جو آپ کو تعجب معلوم ہوئی ہو، مجھے سناؤ، غور کرو، سوچو۔ تو بیوی بہت سوچنے کے بعد کہا یہ ایک بات مجھے یاد آتی ہے، وہ یہ ہے میاں بیوی ملتے ہیں، میاں بیوی ہم بستر ہوتے ہیں تو غسل واجب ہوتا ہے، نہانا فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا اٹھانا حرام ہے۔ تو ہم دونوں جب ہم بستر ہوتے، ملتے، نہاتے، ضرور نہاتے، میں بھی نہاتی، وہ بھی نہاتے، لیکن نہانے سے پہلے وہ ایک بات بولتے تھے، وہ یہ بولتے تھے نصرانی مذہب کتنا اچھا ہے، میاں بیوی ملنے کے بعد، میاں بیوی ہم بستر ہونے کے بعد نصرانیوں میں نہانا نہیں ہے، نہانے میں سستی ہے، لیکن نہاتے تھے، لیکن دل سے ان کے یہ تھا، جس کو زبان سے بیوی کے پاس کہا کرتے تھے نصرانی مذہب کتنا اچھا ہے۔ بس یہ چیز ان کو جنت المعلیٰ سے نکال کر
نصرانیوں کے قبرستان میں پہنچا دیا۔ وہ لڑکی جو اسلام سے محبت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے جنت المعلیٰ پہنچا کر لوگوں کے نگاہوں میں دکھا دیا کہ اسلام سے محبت کا نتیجہ یہ ہے، غیر مذہب سے محبت کا نتیجہ یہ ہے۔ اسی کو کل کہا، یہ آیت قرآن میں بہت ہے۔ غیروں سے دیکھو، دین پر کچھ عمل نہیں ہوتا ہے، گناہ ہے، لیکن عمل کرنے کو شرم محسوس کرتا ہو یا عمل نہ کرنے پر خوش ہوتا ہو۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھا ہے، آب حیات، نام ہے آب حیات، زندگی بخشنے والا پانی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے، ایک آدمی داڑھی منڈاتا ہے، منڈانے کے بعد آئینہ دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرا چہرہ کتنا اچھا ہے، فوراً کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ شیخ العرب والعجم قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی کا وجوب ایک کتاب لکھا ہے، اسے میں مکمل ترجمہ بھی کر چکا ہوں مدرسے کی طرف سے۔ داڑھی کا وجوب میں حضرت نے ایک جگہ میں لکھا ہے، جو آدمی داڑھی رکھنے کو شرم محسوس کرے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اسلام سے محبت، اسلام کی ہر چیز سے محبت آدمی کو مسلمان بنا کر رکھتی ہے، چاہے کوئی غلطی انسانی تقاضے سے، بشری تقاضے سے کر لیتا ہو، اللہ میں معاف کر دیں گے، لیکن اسلام کے کسی حکم کو نفرت سے، حقارت سے، مثلا پوری داڑھی رکھنا، ایک مشت داڑھی رکھنا کو حقیر سمجھتا ہے، عیب سمجھتا ہے، نقص سمجھتا ہے، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اس کا ایمان چلا جائے گا۔ بات پکی ہے، بات میری نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے۔ میں ایک اور قصہ سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس دو مجوسی آئے۔ مجوسی بولتے ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا بادشاہ ان کو بھیجا ہے۔ مسجد نبوی میں وہ آئے، کوئی پیغام لے کر آئے بادشاہ کا، قاصد ہے وہ قاصد ہے بادشاہ کی طرف سے، کوئی پیغام لے کر آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چہرہ موڑ لیا، دیکھا نہیں اسے، پوچھا تم دونوں نے داڑھی کیوں منڈا دیا؟ داڑھی منڈا کے یہاں کیوں آئے؟ وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، مجوسی ہے، مجوسی بادشاہ کے پاس سے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام اس سے پوچھ رہے ہیں، کیوں؟ اس زمانے میں ابو جہل کی داڑھی تھی، فرعون کی داڑھی تھی، ابو لہب کی داڑھی تھی، کافروں کے پاس بھی عادت داڑھی رکھنے کی تھی، فرعون کی بھی داڑھی تھی، تو چہرہ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ نے ہم کو کہا ہے کہ داڑھی منڈاؤ۔ تو نبی علیہ السلام نے چہرہ دیکھے بغیر کہا ہمارے خدا نے مجھے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا، بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اٹھ کر چلا جاؤ۔ سوچ کر دیکھو، یہ واقعہ حدیث کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے، پھر بھی آج مسلمان کیسے جری ہیں، داڑھی منڈاتے بھی ہیں، داڑھی کٹاتے بھی ہیں، اور سمجھتے ہی میں بڑا دیندار ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکت سے سچے دل سے توبہ کر کے، جو داڑھی کٹاتا ہے وہ ایک مشت داڑھی رکھ لے، جو داڑھی منڈاتا ہے وہ سچے دل سے توبہ کر کے داڑھی مکمل رکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالی عالم میں کسی مسلمان کے چہرے میں داڑھی کے بغیر نہ رہے۔ آمین تو بولو نیا، آمین بولنے دل نہیں آتا ہے، نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، دونوں ہے، بھوک بھی لگتی ہے، نیند بھی آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔